بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ واحد ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، نہ کسی نے اس کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ اس کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے اس چیز کو نگیٹ کیا ہے، منع کیا ہے۔ تو اس پہ کچھ بات ہوگی۔ آپ کی خدمت پہ جعفر دینا شاہ حاضر ہے، اٹلانٹا نیو یارک، اٹلانٹا USA سے۔ جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے آج کل وہ یہ، اور آپ خود بھی غور کریں، کیونکہ انسان کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں حقیقت نظر آئے گی۔ اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اگر تم میرے بارے میں سوچو گے، سمجھو گے، میری جو یہ ہے کیا نام ہے انوینشن، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہے، پہاڑ ہے، چرند ہے، پرند ہے، اور دنیا کی اور مخلوقات جو موجود ہے، دریا ہے، سمندر ہے، آبشار ہے، تو اللہ کہتا ہے اگر تم اس کو دیکھو گے، غور و فکر کرو گے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں غور و فکر کا ایک کنسپٹ دیا ہے کہ تم غور و فکر کرو تاکہ تمہیں سچائی پتہ لگے۔ ہم لوگ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں، اور وہ یہ غلط کنسپٹ ہے کہ آپ کوئی چیز کہیں کسی کی کہی بھی اپنے نام سے، بعد میں وہ غلط ثابت ہو۔ لیکن آج کے جو معاشرہ ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں سننا چاہتا۔ والدین بچوں کی نہیں سنتے، بچے والدین کی نہیں سنتے۔ عالم دین بہت کم ہیں، جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان میں عالم دین ہیں۔ وہ چھپے رہتے ہیں زیادہ تر۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ بھئی وہ بھی نکلا کریں باہر، علماء نکلیں، معاشرے کی برائیوں کو بتائیں، اس لیے کہ ان کے فرائض میں ہے۔ اب عالم دین چونکہ بہت کم ہے، وہ ڈرتے ہیں مولویوں سے، اس لیے کہ مولویوں کی ایک تعداد ہے، چیوٹی کی طرح ہے، ہر جگہ مولوی موجود ہے، اور وہ جس قسم کے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ ان کو انہیں نے علم حاصل کیا ہے، نہ انہیں نے کبھی یہ سوچ رکھی ہے کہ ہم حقیقت جانیں، کیونکہ اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور ٹائم آج کل کسی کے پاس نہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے، جیسے معمولی سی بات ہے، کسی کے پاس گٹار ہے، اس نے ایک گانے سنائے، اس کے دوستوں نے کہا بھئی تم تو سنگر ہو، وہ آ گیا مارکیٹ میں، اس نے 1,00,000 2,00,000 دیے، جو مجھے بتایا گیا، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے اس بات کا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی البم بنا دیتے ہیں 5 لاکھ میں، 3 لاکھ میں۔ تو اس نے ادھر سے قرضہ لیا، وہ کر دیا، اور اس نے وہ جین وین پہن کے اپنی جو بھی اس نے کہنا کہہ دیا، یا وہ چل پڑی یا فیل ہو گئی۔ اگر فیل ہو گئی تو 5 لاکھ گئے، اور ڈپریشن بھی آ گئی ساتھ۔ اسی لیے آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی، اس کو سوچیں، سمجھیں، سیکھیں اور آگے کریں۔ اب چونکہ مولویوں کو پاس فرصت ہے، اور اللہ اور رسول کی باتیں کرنا کون سا مشکل کام ہے، میں گھنٹوں اس بات پہ بول سکتا ہوں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے، جس میں ہم ہر روز گزر رہے ہیں، مہنگائی اور کیا نام ہے بارشوں کا اثر، طوفانوں کا اثر، اور معاشرے میں جو غنڈے لفنگے تلنگے ہیں، ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی سنجیدہ لائف تو نہ ہوگی نا، کہ آپ نے گینگ بنا لیا، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، روپ بدل لیے۔ یہ ایک مسلمان انسان پہ تو، ایک انسان، مسلمان تو بڑی بات ہے، ایک انسان پہ یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو یا
اپنے جیسے انسانوں کو نقصان پہنچائے. کیوں کہ اب لوگوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. نہ مولوی نہ ٹیچر نہ والدین ڈائریکشن دیتے ہیں صحیح، نہ ٹیچر اور نہ مولوی اور نہ عالم دین، کیونکہ عالم دین تو نکلتے ہی نہیں ہیں اپنے. وہ جس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں ڈھیر ساری لگی ہوئی ہیں پیچھے، پتہ نہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ عالم بن گئے. عالم بننے کے لیے اگر 18 سال کا بچہ یہ سوچے کہ مجھے عالم بنا ہے، تو اس میں 15 سے 18 اور جمع کر دے تو اتنے سال بنتے ہیں صحیح عالم. عالم کبھی جھوٹ نہیں بولتا، عالم کبھی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کرتا قرآن کی، اور وہ احادیث بھی اگر سنائے گا تو بہت سوچ سمجھ کے چھانٹ کے. کیوں کہ عالموں کی پکڑ بہت ہے اللہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کہے گا کہ تم تو عالم تھے. یعنی جاننے والے، جو جاننے والے ہیں وہ غیر جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ عالم دین ایسی بات کہے اور آسان بات کہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور عمل کریں. جس طرح قرآن ہے، قرآن کو اللہ نے کہا پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو. اب 5 سال کے بچے کو آپ نے قرآن پڑھا دیا، اس کو تو پڑھتے نہیں کہ اس سے کیا پڑھ لیا. وہاں جناب علی اس کی وہ قرآن جو اس سے ختم کیا، تو ختم قرآن پہ تھوڑی سی پارٹی ہوئی، کیک کٹا، یہ کٹا، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ بہت ہی اچھا کیا، ایسے ہی ہونا چاہیے، آپ پراؤڈ پیرنٹس ہیں یہ. لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے کیا پڑھا. اس کو تو یہ بتایا گیا کہ اس کے پڑھنے سے تمہیں بڑا ثواب ہوگا. اب آپ خود بتائیے کہ 5 سال کا بچہ اگر قرآن حفظ کر لے یا پڑھ لے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن اس عمر میں پڑھا جائے. اس کو پہلے بتایا کہ قرآن یہ ہے، اس میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، اسی سے ہمارا مذہب چلتا ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم جنت، جہنم اور زندگی کی خوشیاں، غم سب اسی سلسلے میں ہیں، تاکہ بچے کو سمجھ آئے کہ یہ منشور جو ہے، جو مسلمانوں کا منشور قرآن ہے. اور پھر ہمارے سرکار انبیاء، سردار انبیاء، امام انبیاء، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ اتارا گیا جن کے کردار، جن کی گفتار، جن کی رفتار اور جن کے عمل اور سوچ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. پھر ان کے اہل بیت اطہار ہیں، اور پھر ان کے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھی رہے جنہیں آپ صحابہ کہتے ہیں. بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اب سنتے نہیں لوگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹیلی فون ہے آج، یہ جو بنیاد ہے، خرابیوں کی جڑ ہے. اس کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن اس کی برائیاں یہ ہے کہ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور آپ کا ٹویٹ، یہ 4 ڈیولز ہیں جو آپ کو اچھی باتیں بھی بتا سکتے ہیں اور برائی کی طرف لے جا سکتے ہیں. اب اس میں جو مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیفرنٹ جگہ ڈیفرنٹ آتا ہے. میرے پاس جو یہ 4 ڈیوائسز ہیں میں ان کا کم استعمال کرتا ہوں. البتہ یہ جو ہے یوٹیوب، اس پہ میں اکثر جو پرابلمز ہیں دنیا کی، ملک کی، پاکستان کی، وہ بتاتا رہتا ہوں. آپ کو کی جو ڈائریکشن ہے، جو بچے ینگ ہیں، I'm talking about the young people who does not believe anything. وہ کہتے ہیں جی میرے پیرنٹس یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا. They want their own experience and their own thought. اب یہ جو بچے ہیں آج کل کے، یہ ساری دنیا میں یوٹیوب پہ اور کیا نام ہے واٹس ایپ پہ، ساری دنیا میں ان کی فرینڈ شپ ہے. اب اگر یہ سوچیں کہ اس کا نام تو ہندوؤں جیسا ہے، مسلم جیسا ہے، عیسائیوں جیسا ہے، یہودیوں جیسا ہے، تو اس دنیا کا تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. ایکسکیوز می. تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، اس لیے کہ پھر وہ اب
اگر وہ انٹرنل یعنی ان پاکستان میں وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہاں جی پھر مذہب کا آ گیا کہ یہ اس فرقے سے، یہ اس فرقے سے، اس کو یہ تھاٹ ہے، اس کا وہ تھاٹ ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی۔ تو یہ جو مولویوں نے یہ فرقے وارانہ ڈویژنس کی بھی ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنی سیاست چلاتے ہیں، مولوی گیری چلاتے ہیں، یہ کیا نام ہے حادثات کراتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، یہ کوئی کلچر نہیں ہے۔ دس از تھرڈ کلاس کلچر۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ ان چیزوں سے بالکل دور ہے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ ریلیجن۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ریلیجن ہے، جو مرضی کرے۔ اسی لیے کہ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے، جوان یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کر لوں کہ مجھے مال مل جائے اور لڑکیاں پھنس جائیں مجھ سے۔ اور دو چیزوں سے لڑکیاں پھنستی ہیں، آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، کہ مال ہو، لڑکا ذرا مناسب ہو یا لڑکی مناسب ہو تو آپ کو لڑکیاں بھی مل سکتے ہیں، لڑکے بھی مل سکتے ہیں۔ یو ہیو ٹو بی ماڈرن۔ اب کیا ڈریس پہنتے ہیں، دیر آر نو لمٹ واٹ ٹو ویئر، آپ جو مرضی پہنیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وومن لبریشن کا بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ وی آر دا ون ہو نیڈ آور اون پروٹیکشن۔ اور آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں یہ کیا کہتے ہیں، وومنز آر فری، وومن آر بیٹر دین مین، یہاں پر تو یہ نعرے لگتے رہتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، بہرحال وومن ڈومینیشن آ گئی ہے سوسائٹی میں اور یہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ، کینیڈا، یہ اور یہ سب تو آ چکی ہے، مدت ہوئی ہے اور لوگوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ پہنچ جائے گی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے بہت بڑا، وہ شادی کا ہے۔ شادی از دا موسٹ ڈینجرس زون ایٹ دس ٹائم while I'm talking to you۔ کوئی شادی سال کے اندر زیادہ تر، جو یہاں ریشیو ہے 60% ہے، امریکہ میں 60% شادیاں جب ریئل ہو جاتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بوائے فرینڈ ہے، اس کے ساتھ 4 سال رہ رہے ہیں، 3 سال رہ رہے ہیں، 2 سال رہ رہے ہیں، اس کے ہونے کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو 60% ڈیورس ہے، کیونکہ اب اصلیت آتی ہے، پیسہ جھگڑا پیسے پہ ہوتا ہے، اولاد پہ ہوتا ہے، اولاد پیدا کریں یا نہ کریں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ کیوں کہ نہ ریلیجن پہ تو چلتے ہی نہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھیں جا کے کیا نام ہے، جو چرچز ہیں خالی رہتے، بڈھے وہ بھی جو آہستہ آہستہ چلتے وہ جاتے ہیں، اور جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی بہت بوڑھے لوگ پرانے زمانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو ایک چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ لڑکے کیا چاہتے ہیں، لڑکیاں کیا چاہتی ہیں۔ لڑکی لڑکے آپس میں ملنا بھی چاہتے ہیں اور ان کے درمیان جو ریلیشن وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں، اور اب کسی کے پاس 2 ٹکے ہوں اس کو لڑکی مل جاتی ہے، وہ لڑکی کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں 2-1 سال کے بعد وہ چینج کر دیتے ہیں، لڑکی وہیں کی وہی رہتی، محبت دل میں بٹھا لیتی ہے، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی۔ اور بعض لڑکیاں دے آر سو بولڈ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وی ہیو اے گڈ ٹائم ناؤ، یو آر یور اون، آئی ایم مائی اون۔ یہ ٹرینڈ اب چل رہا ہے سوسائٹی میں۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ یہ جو بوائے فرینڈ کا کنسپٹ شروع ہو گیا یہ بڑا ڈینجرس ہے اور یہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ اب زنا جو ہے وہ عام ہے، اٹ از اے پیٹرن کہ ہر آدمی، ہر لڑکا یہ چاہتا ہے
کہ وہ راضی ہے میرے ساتھ، جو بھی میں اس سے کروں کوئی بات نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، آپ غور و فکر کریں اور اس کے سلسلے میں اپنی سوسائٹی بنا لیں اور اس پہ کام کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔